قربانی کا جانور خریدنے کے لیے وکیل بنانا بھی جائز ہے، اور قربانی کرنے کے لیے بھی، ذبح کرنے کے لیے بھی اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنانا، کسی کو نائب بنانا، یہ بھی جائز ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے وکیل بنانا، حدیث سے اس کا ثبوت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جانور خریدنے کے لیے بھیجا، 1 دینار عنایت فرمایا۔ وہ 1 دینار لے کر بازار میں گئے اور انہوں نے اس 1 دینار سے 2 بکریاں خریدی۔ 1 بکری 1 دینار کے بدلے میں فروخت کر دی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دینار دیا تھا، اور اب یہ 1 دینار اور 1 بکری لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا کہ میں نے تو 1 دینار دیا تھا، آپ 1 دینار بھی واپس لے آئے اور بکری بھی خرید کر لے آئے؟ تو انہوں نے پورا واقعہ بتا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تجارت میں برکت کی دعا دی، اور آپ کی دعا ایسی لگی، حدیث میں آتا ہے اگر یہ مٹی کو بھی خریدتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی ان کو فائدہ عطا فرماتا تھا۔ ہم اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں محاورے کے اعتبار سے کہ اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگا دیتے تھے تو وہ بھی سونا بن جاتی تھی۔ تو دیکھو اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عروہ کو جانور خریدنے کے لیے وکیل بنایا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دینار دیا اور قربانی کا جانور خریدنے کے لیے وکیل بنایا۔ وہ بازار گئے، انہوں نے اس 1 دینار سے جو اللہ کے رسول نے دیا تھا 1 بکری خریدی، پھر اس بکری کو 2 دینار کے بدلے میں فروخت کر دیا۔ اب 2 دینار ملے، 1 دینار سے 1 بکری خریدی اور 1 دینار بچا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے پورا واقعہ اور ماجرا بیان کیا۔ آپ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1 دینار بچا تھا اس کا صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ تو دیکھو حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے وکیل بنایا۔ لہٰذا اگر کوئی کسی کو قربانی کا جانور خریدنے کے لیے وکیل بناتا ہے تو بالکل جائز ہے اور درست ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھے جس کو وکیل بنا رہا ہے ہر اعتبار سے اس کے اوپر اعتماد کو حاصل کر لے کہ وہ قابل اعتبار اور قابل اعتماد ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وکیل بناتے ہوئے جانور کے ضروری اوصاف کو بیان کر دے کہ ایسا ایسا جانور آپ کو خریدنا ہے۔ اس بات کا بھی اس میں خیال رکھے کہ قیمت کی بھی حد بیان کر دے کہ اتنی قیمت تک آپ کو ہمارے لیے قربانی کا جانور خریدنا ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ کسی طریقے کا کوئی اختلاف اور نزاع نہ ہو۔ اگر کوئی شخص کسی کو قربانی کا جانور خریدنے کے لیے وکیل بنا رہا ہے اور یہ موکل اور وکیل دونوں آپس کی رضامندی سے، راضی اور خوشی سے کوئی اجرت طے کر دیتے ہیں، وکیل اپنے لیے اجرت طے کرتا ہے اور موکل بھی اس پر راضی ہو جاتا ہے کہ تم میرے لیے جانور خرید کر لاؤ گے تو میں تمہیں اتنی اجرت دوں گا، تو وکیل اور موکل کے درمیان جانور کے خریدنے پر اجرت طے کرنا یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر اجرت طے نہیں کی گئی ہے، اس کے باوجود وکیل اپنی اجرت اس میں سے لے لیتا ہے موکل کی رضا اور خوشنودی کے بغیر، طے کیے بغیر، تو یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اجرت جب طے ہو جائے تو پھر لینا جائز ہے۔ بہت سارے حضرات اپنی قربانی کا دوسرے کو وکیل بناتے ہیں جانور کے ذبح کرنے کا، تو یہ ذبح کرنے کا وکیل بنانا، قربانی کا وکیل بنانا یہ بھی بالکل درست اور جائز ہے۔ لیکن جن کو قربانی کا وکیل بنایا جا رہا ہے، نائب بنایا جا رہا ہے، چاہے کوئی فرد ہو، شخص ہو یا کوئی ادارہ ہو، تو اس کے اندر بھی ضروری ہے کہ آپ اس وکیل اور اس نائب کے اوپر ہر اعتبار سے اعتماد اور اعتبار کو حاصل کر لیں۔
جب آپ کو اعتماد اور اعتبار ہو جائے تو پھر آپ وکیل بنا سکتے ہیں۔ کوئی ادارہ ہے تو اس پر بھی ہر اعتبار سے اعتماد اور اعتبار کو حاصل کر لیں، اطمینان ہو جائے تو پھر آپ اس کو اپنی طرف سے قربانی کا ذبح کرنے کا وکیل اور نائب بنا سکتے ہیں۔ بہت سارے حضرات اجتماعی قربانی میں حصہ لیتے ہیں۔ اجتماعی قربانی میں حصہ لینا بھی جائز اور بالکل درست ہے، لیکن جہاں انتظامی قربانی کا انتظام ہے وہ افراد اور وہ انتظامیہ، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ جب وہ اجتماعی قربانی کا انتظام کریں تو جس کا حصہ ہے جانور کے اندر اس کے حصے کو وہ متعین کر دیں اور اس کی طرف سے وہ جانور قربان اور ذبح کیا جائے۔ اور اس کا بھی خیال رکھیں کہ اگر اس شریک اور حصے دار کو گوشت کی ضرورت پڑ جائے تو اسی جانور کا گوشت دے دیں جس کے اندر اس کا حصہ ہے اور جو اس کی طرف سے قربان اور ذبح کیا گیا ہے۔ اجتماعی قربانی میں جو حصے دار بنتے ہیں اور شریک بنتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رقم بچ جاتی ہے، لہٰذا اس کے اندر اس بات کا ضرور لحاظ رکھیں اور لازم قرار دے لیں کہ جو رقم بچی ہے وہ موکل کی طرف لوٹانا اور واپس کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر موکل آپ کو اجازت دے دے کہ میری طرف سے اس خاص مصرف کے اندر خرچ کر دیں، یا آپ کو اجازت دے دے کہ کسی بھی مصرف کے اندر آپ خرچ کر سکتے ہیں، آپ کی ثوابدید پر موقوف ہے، تو پھر اس انتظامیہ کو یا اس شخص کو جو اجتماعی قربانی کا انتظام کر رہا ہے اپنی ثوابدید پر خرچ کر سکتا ہے۔ خاص مصرف میں خرچ کرنے کا وکیل بنایا ہے، اجازت دے دی ہے تو خاص مصرف میں خرچ کر سکتا ہے، لیکن اگر اجازت نہیں ہے تو باقی ماندہ قربانی کا پیسہ موکل کی طرف واپس کرنا اور لوٹانا ضروری ہے۔